سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشنا کام ہے سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام اب وہ صدائے ہائے حسین آنا آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نا گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نا خدمت نہ ہو سکی اے کوتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس حاضری حسین غنی مجلس حاضری حسین غنی کی اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے گھر مر گئے تو قبر میں ہم خواب اڑائیں گھر مر گئے تو قبر میں ہم خواب اڑائیں گے تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا عباس باوفالی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر برات قاسم بے پر نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر بلا پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر بلا اکبر بھی آئیں گے مشکو علم کے ساتھ برادر بھی آئیں گے بانوں کی گود میں علی اصغر بھی آئیں گے نوشاہ بن کے قاسم بے پر بھی نوشاہ بن کے قاسم بے پر بھی آئیں گے زینب کا ہاتھ تھامے سکینہ بھی آئے گی ایک شب کی بیائی فاطمہ کبریٰ بھی آئے ایک شب کی بیائی فاطمہ کبریٰ بھی آئے ایک شب کی بیائی فاطمہ کبریٰ بھی آئے گی زینب کے لال باندھ کے خط یار آئیں گے سغرا مریض عابد بیمار آئیں گے شبر کے ذات حیدر کرار آئیں
رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، رحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تو، تربت پہ آگے عشقوں کی چادر چڑھاؤ، تربت پہ آگے عشقوں کی چادر چڑھاؤ، تربت پہ آگے عشقوں کی چادر چڑھاؤ۔ میرے پاس آئیں گے ان سب کی پیشوائی کو پاس آؤ، ان سب کی پیشوائی کو پاس آؤ، ان سب کی پیشوائی کو پاس آئیں گے۔ ودا ہوتا ہے رخ سب یہ تاشنا کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جاؤں، رخصت حسین ہو جائے تم پر میرا، رخصت حسین ہو جائے تم پر میرا، رخصت حسین ہو جائے تم پر میرا سلام۔ دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہے اماں کو، اماں دعائیں دیتی ہیں، اماں کو، اماں دعائیں دیتی ہے اماں کو۔ تم خوش نصیب ہو تمہیں یہ مرتبہ ملا، زہرا بھی تم میں بیٹھ کے روتی ہے ایک جا، کہتی ہے میرے بچے کا کرتے ہیں یہ مقام، مجھ سے نہ ہوگا ان کا کبھی شکریہ، مجھ سے نہ ہوگا ان کا کبھی شکریہ، مجھ سے نہ ہوگا ان کا کبھی شکریہ۔ ایسا لطاب حشر بھلائے گی فاطمہ، جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ، جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ، جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ۔ قبلہ بسم اللہ۔ ممنی تھوڑا آگے بڑھ جائیے ذرا، سے جگہ کم ہے۔ محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد۔ آواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی العربی المکی المدنی الرسول المسدد المحمود الأحمد ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صلوا على محمد برادران ملت عزیزان گرامی علماء حیدر کرار عزاداران حسین ارباب فکر و نظر گفتگو سے پہلے چھوٹی سی زحمت غارہ فرما دیں میں جن ناموں کو پڑھ رہا ہوں یا ابھی اس سے پہلے بھی آپ ایثار کر چکے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے ایثار کر دیں سید کاظم النساء بیگم بنت مولانا سید صادق نجفی آغا سید حسین ابن آغا سید محمد سید سبت نبی عابدی کبرا بیگم میر دلاور علی باقری رقیہ بیگم سید عسکری حسن عابدی سید نقی حسن عابدی اور تمام شہداء اسلام اور حاضرین کے مرحومین اور علماء کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں تمام مومنین مومنات میں سب آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ملت میں نے قرآن کریم کا فقرہ بطور عنوان گفتگو تلاوت کی اس فقرے کی دین اسلام کلمہ حق کو قرآن نے شجر طیبہ کہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس کی مثال ایک پاک و پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہیں جن کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہر وقت پھل دیتا ہے جس سے اللہ کے بندے رزق حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو شجر طیبہ دین کی ایک مثال ہے ویسے ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو بچپن میں تعلیم دی گئی اصول دین اور فروع دین کی ہم کو بھی یہی بتایا گیا کہ دین ایک درخت ہے اور اس کی جڑیں ہیں 5 اور اس کی شاخیں ہیں 6 یا اس کے بعد ذرا اس کی تفصیل کی گئی تو اس کی شاخیں ہیں 10 تو ہمیں رٹا دیا گیا یاد کرا دیا گیا کہ دین کے اصول یہ ہیں اور دین کے فروع یہ ہیں یہ بتانے کی کوشش نہیں کی گئی کہ اس کا پھل کیا ہے عزیزان گرامی قرآن جس درخت کا ذکر کرتا ہے وہ بے پھل کا درخت تو ہے نہیں اور آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر درخت واقعی بے پھل کا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں بعض درخت جو ہے وہ ایندھن بنانے کے کام تو آ سکتا ہے لیکن انسانیت کے کام نہیں آ سکتا قرآن نے بے پھل کا درخت نہیں بتایا ہے اللہ کے دین کو اسلام کو پھلدار درخت بتایا ہے اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ فصل فصل پر پھلتا ہے سارے درختوں کی طرح کُلّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے تو پھل کو ہم بھول گئے عزیزان گرامی اب یہاں پہنچنے کے بعد یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے میں آپ کے ذہن منتقل ہوئے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا پھل کیا ہے ظاہر ہے کہ اسلام کا درخت جو ہے وہ صرف جڑ اور شاخیں نہیں ہیں اگر ہم مان لیں صرف جڑ ہیں تو ہر مذہب والا کہے گا ہمارے پاس بھی جڑیں ہیں تم سے زیادہ مضبوط ہے اس لیے اندر تو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور ہم اگر اپنی شاخوں کو پیش کریں تو وہ کہے گا ہمارے یہاں بھی بے انتہا شاخیں ہیں آئیے ہمارے پوجا پاٹ دیکھ لیجیے ہمارے گرجا گھر میں دیکھ لیجیے ہم کہیں گے ہماری عبادت گاہیں آپ آئیے دیکھیے ہماری مسجدیں کتنی عالی شان ہیں سنگ مرمر کی بنی ہوئی وہ کہیں گے ہماری عبادت گاہیں جو ہیں اس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں ہم اگر کہیں کہ ہمارے یہاں رمضان میں اس طرح افطاری تقسیم ہوتی ہے وہ کہیں گے ہمارے مندروں میں آئیے
हम उससे ज़्यादा एहतमाम से और उससे ज़्यादा ठीक खाना लोगों को तकसीम करते हैं। शाखों से अगर हम मुकाबला करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। ऐसी गाने के शाखों से मुकाबला, हम कहेंगे हमारी शाखें ज़्यादा अच्छी हैं, वो कहेंगे हमारी शाखें ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए शाखें उनके पास भी हैं, जड़ हमारे पास भी है। दरख्त कैसा है इसका सबूत तो फल देगा, इसका सबूत फल देगा, और फल हमें बताया नहीं गया, जबकि कुरान ने सीधे सीधे कहा है कि पैगंबर को हमने खुल्क़ अजीम पर फायज करके दुनिया में भेजा है। इसका फल वो अखलाक़ इंसानी है जिसकी आज सारी दुनिया को जरूरत है। दुनिया के पास सब कुछ है, दुनिया के पास आसाइशों की सारी चीजें हैं, अखलाक से महरूम हो गई है। वो अखलाक क्या है? मोहब्बत, उखुवत, इल्म, दूसरों की मदद करना, ईसार, कुर्बानी, सच्चाई, और सबसे बड़ी बात अदल। और आप जानते हैं कि अदल जो है हमारे मजहब की खुसूसियत है, हमारे मजहब की खुसूसियत, हमारे मजहब की दो खुसूसियात हैं तो जो किसी मजहब में नहीं पाई जाती। हम अदल के कायल हैं, हम कहते हैं एक फर्द से लेके पूरी कायनात को आदिल होना चाहिए, एक फर्द से लेके पूरी कायनात को आदिल होना चाहिए। और दूसरा हमारा अकीदा ये है कि तमाम इंसानियत का एक मरकज होना चाहिए। दो अगर हो गया तो फिर मरकज नहीं बनेगा, उसे हम विलायत कहते हैं। विलायत का अकीदा सिर्फ हमारा अपना है, विलायत का अकीदा सिर्फ हमारा अपना है, और आदिल का नजरिया सिर्फ हमारा अपना है। और आप गौर कीजिए कि अखलाक की सारी शाखें जो हैं इसी अदल से फूटती हैं, सारी शाखें अखलाक की इसी अदल से फूटती हैं। और आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है वो यही अदल है, दुनिया में जो चीज़ नहीं है यही अदल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, दरख्त सिर्फ दावे से नहीं, साबित करना होगा, साबित करना होगा। खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी दरख्त से मिसाल दी गई है, उसको भी दरख्त से मिसाल दी गई है। चुनांचे हम कहते हैं कि पैगम्बर शजर नबूवत की शाखें जो हैं वो अहले बैत हैं, फूल इसका अहले बैत है। हम पे जब लोग एतराज़ करते हैं कि साहब आप पैगम्बर का जिक्र तो ज़्यादा करते हैं, अरे अहले बैत का जिक्र ज़्यादा करते हैं और पैगम्बर का जिक्र कम करते हैं, तो हमको ये उनसे कहना चाहिए कि आपने समझा नहीं है। हम जब भी जिक्र करते हैं पैगम्बर ही का जिक्र करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए किसी के घर में उसने एक दरख्त लगाया बड़ा खूबसूरत फूल का, और हम उसके पास गए और हमने कहा भाई दरख्त तो बड़ा खूबसूरत है, ज़रा इसकी तारीफ़ तो करो। तो वो शुरू करेगा, कहेगा देखिए इसके फूल कितने खूबसूरत, खुशरंग, खुशबूदार हैं। मैंने कहा भाई फूल की तारीफ़ नहीं, दरख्त की तारीफ़ कीजिए। तो वो ये कहेगा कि इसकी शाखें देखिए कितनी सुडोल हैं, कैसी खूबसूरत हैं। मैंने कहा भाई शाखों की तारीफ़ नहीं, दरख्त की तारीफ़ कीजिए। तो वो कहेगा इसके पत्ते देखिए कितने सरसब्ज हैं। मैंने कहा पत्तों की तारीफ़ न कीजिए, दरख्त की तारीफ़ कीजिए। तो वो कहेगा तना देखिए कितना मजबूत है। मैंने कहा भाई तने की तारीफ़ नहीं, दरख्त की तारीफ़ कीजिए। उसने कहा जड़ें देखिए कितनी गहराई में पैवस्त हैं। मैंने कहा जड़ों की तारीफ़ न कीजिए, दरख्त की तारीफ़ कीजिए। तो वो यही कहेगा कि अजब आदमी है, अगर मैं फूलों को की तारीफ़ न करूँ, पत्तों की तारीफ़ न करूँ, शाखों की तारीफ़ न करूँ, तने की तारीफ़ न करूँ, जड़ों की तारीफ़ न करूँ, तो दरख्त में बचेगा क्या कि जिसकी तारीफ़ की जाए। हमने कहा भाई मुसलमानों, इसी तरह से हमारे साथ भी इंसाफ करो। अगर हम अली को अलग कर दें, फातिमा को अलग कर दें, हसन को अलग कर दें, हुसैन को अलग कर दें, तो शजर नबूवत में बचेगा क्या जिसकी तारीफ़ की जाए। फातिमा मेरा दिल है, हसन और हुसैन मेरे जिस्म के दो हिस्से हैं, हसन और हुसैन मेरे जिस्म के दो हिस्से हैं। तो हम पे इल्ज़ाम है जब हम अली का जिक्र करते हैं तो गोया नबी का जिक्र करते हैं, जब हम फातिमा का जिक्र करते हैं नबी का जिक्र करते हैं, हसन का जिक्र करते हैं नबी का जिक्र करते हैं। यही तो बताते हैं अली का जिक्र करके कि अली को देखो और नबी को पहचानो। जब दरवाजा ऐसा है तो शहर कैसा होगा। आप लोग हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हम हद से बढ़ाते नहीं। हम
چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو دنیا پہچان لے اور کم سے کم وہ لوگ پہچان لیں کہ جو ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اب تو آج کل یہاں تک آ گیا ہے کہ یا نبی کہنا بھی گویا بدعت ہے. یا نبی نے کہیے، یا نبی نے کہیے، یا نبی نے کہیے. ختم اللہ فرما لیں کہ خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر کیوں یہ کام کرتے ہو؟ نبی صدائیں ہماری اگر نہیں سنتے تو پھر سلام، نبی صدائیں ہماری اگر نہیں سنتے تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ تو نہیں سنتے، پیغمبر نہیں سنتے، سنتے ہیں، سنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑے مولانا ہیں، انہوں نے لکھا جو دنیا میں موجود ہیں ان کو پکارنا چاہیے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو نہیں پکارنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو عالم ارواح میں ہماری آواز وہاں تک جاتی نہیں، وہ سن نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے. مگر ہر مسلمان نماز میں پیغمبر کو سلام کر کے یہ کہتا ہے کہ نبی سنتے ہیں. اب یہ کہنا کہ مدد نہیں کرتے، اگر وہ سلام کا جواب دے دیں تو اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ممکن نہیں کہ سلام کا جواب نہ دیں، اس لیے ہم سے یہی کہے گئے ہیں کہ اگر کوئی سلام کر دے تو جواب دینا ضروری ہے. نبوت کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اب ایک قطع اور ملاحظہ فرما لیں. دیکھیے بالکل غلو نظر آئے گا آپ کو، غلو مولا کی شان میں غلو نظر آئے گا. عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے، قدم بڑھائے سرے آیت جلی پہنچے، خود اپنی دوش پہ کیسے کوئی قدم رکھ دے، وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے. نبی کی جب ہم کہتے ہیں وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے تو معیار عظمت ہم نے کس کو بنایا ہے؟ یہ بتائیں. علی کو بنایا ہے نبی کو؟ ہم نے نبی کو معیار عظمت بنایا ہے. عظمت کی کسوٹی نبی ہے. علی کو پرکھ کے اگر وہ دنیا سے سب سے بلند کر دے تو ہمارا قصور نہیں ہے، اس کسوٹی کا قصور ہے. تو لے دیجیے محمد و آل محمد پر. ہم کو بتا تو دیا گیا کہ اصول دین اتنے ہیں اور فروع دین اتنے. ہم نے رکھ لیا، ہم نے سمجھا مذہب اتنے ہی ہے، مذہب اتنے ہی ہے. لیکن درخت کا ماحصل جو ہوتا ہے اس کا پھل ہوتا ہے. درخت کا ماحصل اس کا پھل ہوتا ہے اور انسانیت کا ماحصل اس کا اخلاق ہے. اس کا اخلاق ہے. مسجد میں نہیں پتا چلے گا کتنا بڑا نمازی ہے، مسجد سے جب باہر نکلے گا تب پتا چلے گا، جب اللہ کے بندوں میں جائے گا. عزا خانے میں نہیں پتا چلے گا کتنا بڑا عزادار ہے، جب باہر نکلے گا تب پتا چلے گا. علم اٹھانے کے بعد یہ نہیں پتا چلے گا کہ عباس کا کتنا بڑا علم بردار چاہنے والا ہے. جب علم رکھ کے باہر نکلے گا تب معلوم ہوگا کہ بے بسوں کا سہارا بنتا ہے یا نہیں، غریبوں کو ڈھارس دیتا ہے یا نہیں، کے گھر میں پہنچاتا ہے یا نہیں. جو ہم نے دیکھ لیا کہ بہت بڑا علم اٹھائے ہوئے ہے، بہت بڑا علم بردار ہے، لیکن حضرت عباس سے قریب ہوا یا دور ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے علم سے قریب ہو جائے اور حضرت عباس سے دور ہو جائیں، زری سے قریب ہو جائے امام حسین سے دور ہو جائے. آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. کعبے میں بیٹھ کے کعبے پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں، اللہ والا ہے ہی نہیں. آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں